اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیات کو پڑھنے سے پہلے اگر ایک واقعہ آپ کو سنا دیا جائے تو امید ہے کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ اس کو سمجھیں گے، اور اس آیت کو پھر انشاءاللہ ہم اس شان نزول کے علاوہ الگ سے بھی عمل کے لیے دیکھیں گے۔ عقبہ بن عامر ایک شخص تھا، کافر تھا، مکہ میں رہتا تھا۔ وہاں بہت سارے ایسے اور بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو دل سے مان لیا تھا، لیکن معاشرہ اور وقت کا رواج ان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ انہی میں سے یہ ایک شخص بھی تھا۔ اس نے ایک موقع پہ سب کو دعوت پہ بلایا، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا۔ تو وہ کہ لوگوں کو کھانے پہ بلانا اور ان کو انٹرٹین کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر وقت پچھلے دور میں بھی رہا اور آج بھی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے رشتہ دار بھی تھے، اس نے آپ کو بھی بلایا۔ آپ نے اسے کہا کہ میں تمہارے گھر اس وقت آؤں گا جب تم لا الہ الا اللہ پڑھو گے۔ بہت اچھا موقع ہوتا ہے کسی کو دین کی بات بتانے کا جب وہ آپ کو دل سے بلا رہا ہو۔ ایک تو رسمن وہ کہے گا نہیں تو نہ صحیح، ایک ہوتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ آپ آ کر ہمیں عزت بخشیں یا آپ کا آنا ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوگا۔ ہم سب ایسی باتوں سے واقف ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، تو لہٰذا دوسرے لوگوں کی طرح اس نے جب اللہ کے نبی کو بھی بلایا تو آپ نے کہا کہ میں آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس وقت مسلمان ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ وقت اور حالات کو دیکھا جائے گا، پھر یہ بات ہوگی۔ عام طور پہ یہ بات ہر وقت کرنے کی نہیں ہوتی، پتہ چلے کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے ایسی بات کر کر اور ہی پیچھے کر دیں۔ خیر قصہ مختصر کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اتنے مہمان نواز ہوتے تھے کہ مہمان کے نہ آنے کو یہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ مشرک سردار تھا، اور عادت یہ تھی کہ جب کبھی سفر سے واپس آتا تو معزز لوگ جو شہر کے ہوتے تھے ان کی دعوت کرتا، اسی میں اس نے اللہ کے نبی کو بھی بلا لیا۔ خیر آپ نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے مطابق کھانا کھا لیا۔ اب کیا ہوا کہ عقبہ کا ایک گہرا دوست تھا جس کا نام ابی بن خلف تھا۔ اس کو جب پتا چلا کہ عقبہ مسلمان ہو گیا، یہ بہت غصے میں آیا۔ عقبہ نے عذر کیا کہ دیکھو قریش کے معزز مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہوئے تھے، اگر وہ بغیر کھانا کھائے چلے جاتے تو میرے لیے بڑی رسوائی تھی۔ وہ لوگ برا سمجھتے تھے کہ مہمان کھانا کھائے بغیر جائے، اس لیے میں نے ان کی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں تیری ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر ان کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ کم وقت بد نصیب دوست کے کہنے سے اسی گستاخی پر آمادہ ہوا اور کر گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا، غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے، اور آخرت میں ان کے عذاب کا ذکر اس آیت میں ہے کہ جب آخرت کا عذاب سامنے آئے گا اس وقت ندامت اور حسرت کے مارے کیا کہیں گے۔ اب آیت سنیے گا، آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ ظالم سے مراد عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن عامر شاید میں نے کہہ دیا تھا، عقبہ بن ابی معیط، اس کو کاٹ دیجیے اگر میں نے غلط کہا ہوگا تو۔ کیا کرے گا؟ ظلم کیا تھا اس کا؟ توہین رسالت اور کلمہ پڑھ کر پیچھے پلٹ جانا۔ کیا کاٹے گا؟ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو۔ یدین تھا، ید سے تسنیہ، دونوں ہاتھ کاٹے گا۔ محاورہ ہے یہ، یوم یعض الظالم، یہ جو لفظ ہے نا یعض، اس کو سمجھ لیجئے، عض یعض کے معنی ہوتے ہیں دانتوں سے پکڑنا یا کاٹنا۔ ہم نے سورۃ نور کی آیت 55 میں ایک حدیث سنی تھی، تو اس میں لفظ ہے ملکن عادن، وہ بھی یہ لفظ ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں غلام اپنی انگلیاں کھا گیا۔ بہت ہی سٹریس اور پریشانی میں اکثر لوگ اپنے ناخن کھاتے ہیں،
اور اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ خون بھی نکل آتا ہے. یہی کیفیت ہے. دانتوں سے کاٹنا، جاندار چیز کو کاٹنا اور زندہ چیز کو کاٹنے کے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے. مراد جو ہے کہ وہ کاٹ جائے گا. ساتھ ہی کیا کہے گا؟ یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، اے کاش مجھ پر، اتخذتو، میں نے بنایا ہوتا. اتخذ یتخذو سے اتخاذن، اخذ اس کا روٹ ہے، حمزہ خاضہ بنانا پکڑنا. مراد یہ ہے کہ میں فٹ اسٹیپ پہ چلا ہوتا. کس کے؟ مار رسولی، رسول کے ساتھ. اے کاش میں نے رسول کے ساتھ بنایا ہوتا، اختیار کیا ہوتا سبیلا، راستہ. حسرت کا مقام ہے کہ کاش میں نے نبی کا ساتھ دیا ہوتا، ان کی اتباع کی ہوتی، ان کے ساتھ کیوں میں شامل ہو چکا ہوتا. ساتھ راستہ بنانے سے مراد ہے کہ آپ کے مشن کا راہی بن چکا ہوتا تو صحابی کہلاتا. یا لیلتا، ہائے میری شامت، لیتنی، کاش میں نے، لم اتخذ، نہ بنایا ہوتا، فلانن خلیلا، فلاں کو دوست. یہ فلاں کون ہے؟ ابی بن خلف. کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. میری زندگی میں ایک مرحلہ ایسا نہ آیا ہوتا کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی دعوت کی سچائی جو آ گئی تھی اس کے بعد واپس ہو گئی صرف ایک دوست کی وجہ سے. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے بھٹکا دیا ذکر کے میرے پاس آنے کے باوجود. لفظ ذکر عربی زبان میں مختلف معنوں میں آتا ہے. اس میں دو معنی ہیں، ذکر نصیحت اور ذکر قرآن. سورہ ہجر سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظتی تھی. اور دوسرے یہ کہ میری زندگی کے فلاں لمحے میں حق کا پیغام میرے دل کے تاروں کو چھیڑ چکا تھا، اس کی سچائی میرے دل میں آ گئی تھی. جیسے وہ سورۃ نساء میں آتا ہے نا، آیت 63 میں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور اے نبی ان سے ایسی بات کہیے جو ان کی روح کی گہرائیوں میں اتر جائے. تو اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ جب میں نے قرآن سنا تھا تو واقعی یہ میرے دل کے تاروں کو چھوتا تھا، لیکن پھر کیا ہو گیا؟ کسی کی باتوں میں آ کر میں اس کو چھوڑ گیا. لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اس یاد دہانی سے، اس قرآن سے، اس نصیحت سے دور کر دیا. اور اب دور ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے ہی والا ہے. خذول خزلہ سے ہے، کسی کی مدد نہ کرنا، ساتھ چھوڑ دینا. اور شیطان کی یہ صفت سورہ آل عمران 160 اور سورۃ ابراہیم آیت 22 جس میں شیطان کی اسپیچ ہے، اس میں بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ شیطان وقت پڑھنے پہ چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں شیطان سے مراد خاص شیطان بھی ہے، لیکن یہاں اس سے مراد شیطان نما انسان جو دوستوں کے روپ میں اور بعض دفعہ رشتوں کے روپ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. کاش میں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی ہوتی. کتنا عبرتناک واقعہ ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات لکھ لیجیے، جتنا ایمان اتنی عبرت. ہم کیا اس کو ان دونوں کا واقعہ سمجھ کر اوپر گزر جائیں گا، ہمارے سر سے ہم کہیں گے ہاں کتنا برا تھا، توبہ توبہ، ایسا کیا ویسا کیا. لیکن ہم میں سے جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا نا، ہم اتنا اس میں سے اپنے لیے عبرت لیں گے. خود سے چند سوال پوچھتے ہیں، کیا میری بھی کوئی ایسی دوست ہے؟ کیا میرا بھی کوئی ایسا پیارا ہے؟ کیا میری بھی کوئی ایسی مصروفیت ہے؟ کیا میری بھی کوئی ایسی ترجیح ہے کہ جو مجھے اللہ کے رسول کے راستے اور قرآن سے دور کر دیتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی ایسی کہانیوں سے بھری پڑی ہوگی. آج بہت سارے لوگ عقبہ بن ابی معیط کی طرح اس قرآن کی سچائی کو دل سے مانتے ہیں. ان کو پتہ یہ قرآن دل کے تاروں کو چھوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے اس دنیا کا جو بیک مرر ہونے کی بجائے بیک مرر بن کے ہماری آنکھوں کو ہیرا کرتی ہے. چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر یہ ذکر ہم سے چھٹتا ہے، چھوٹے چھوٹے نقصانات کے اندیشوں سے یہ قرآن ہمارے ہاتھ سے چھٹتا ہے. اور آپ نوٹ تو کیجئے، بعد از جاءنی، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. اس کے بعد یہ کہ مجھ کو آ گیا، میرے تک پہنچ گیا.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بری دوستیاں، بعض دفعہ اچھے دوست ہوتے ہیں لیکن وہ اچھے انسان ہوتے ہیں، برے دوست ثابت ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کے شوق میں اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اچھی دوست بننے، اچھی بیوی بننے، اچھی سہیلی بننے، اچھی بیوی، اچھی ماں بننے کی کوششوں میں کہیں ہم اچھی بندی بننے سے نہ رک جائیں۔ آج ہم سب اپنی زندگیوں پہ دیکھیں تو ہم اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ ہماری ہر کمی بیشی کے پیچھے کوئی دوسرا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ دیکھیے فلانن کہہ کر بات کھول دی، اوپن چوائس، کوئی بھی اپنے فلاں کا دوست اپنے فلاں کا نام اس پہ لکھ لے کہ میں نے اس فلاں کی باتوں میں آ کر چھوڑ دیا۔ اشارہ اس بات کا کہ تم اپنے اس فلاں کو سوچو۔ جمع کر دی وہ بات کہ جو دوست کسی معصیت اور گناہ پر جمع ہوں اور خلاف شرع چیزوں میں تو ایک دوسرے کی مدد کریں، وہ اسی کے اندر آتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسی گہری دوستیوں پہ لوگ روئیں گے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم مت دوست بناؤ سوائے مومن کے، ولا یاکل مالک الا تقی، تمہارا مال نہ کوئی کھائے سوائے متقی آدمی کے۔